بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے سوچا ہے کہ ان مٹی کے نیچے سوئے ہوئے لوگ آج کیا چاہ رہے ہوں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ آج جب ہم سحری کر رہے ہیں کسی قبر میں کوئی روح تڑپ کر کہہ رہی ہو، یا اللہ بس ایک دن کے لیے واپس بھیج دے، میں اس بار رمضان ضائع نہیں کروں گا۔ آج کی رات ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، سجدہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن کچھ لوگ جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے آج قبروں میں ہیں اور وہ رمضان کی حسد کر رہے ہیں۔ رمضان جو زندہ لوگوں کے لیے موقع ہے، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ مہینہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ مہینہ گناہوں کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹتا ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، جو مہینہ جنت کے دروازے کھول دے اگر وہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو؟ قبر کی خاموش پکار، قبرستان کی خاموشی دراصل خاموشی نہیں ہوتی، وہ حسرتوں کی چیخ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کہتے تھے ابھی جوان ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی رمضان تو آتے رہتے ہیں، آج وہ مٹی میں دبے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ہاتھ بند ہیں۔ نماز کا وقت ہے مگر وہ اٹھ نہیں سکتے، سحری کا وقت ہے مگر وہ نیت نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتے ہیں صرف 2 رکعت نفل، صرف ایک سجدہ، صرف ایک استغفر اللہ، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک لرزا دینے والا تصور، ذرا تصور کریں، ایک ماں تھی جو پچھلے رمضان افطار تیار کرتی تھی، آج اس کا بیٹا اسی گھر میں افطار کر رہا ہے، لیکن ماں قبر میں ہے۔ وہ ماں چاہتی ہوگی کہ یا اللہ میرے بچوں کو کہہ دے رمضان ضائع نہ کریں۔ ایک نوجوان تھا، پچھلے رمضان دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزار دیا، کہتا تھا ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ اس سال وہی دوست اس کی قبر پر کھڑے ہیں اور وہ نوجوان قبر میں سوچ رہا ہوگا، کاش میں نے وقت پہ توبہ کر لی ہوتی۔ اصل حسرت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت کس بات کی ہوگی؟ یہ نہیں کہ گھر بڑا کیوں نہیں تھا، یہ نہیں کہ گاڑی کون سی تھی، یہ نہیں کہ پیسے کتنے تھے، بلکہ یہ کہ یا اللہ میں نے رمضان کیوں ضائع کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ایک سجدہ عام دنوں کے سجدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، اور جو یہ سب چھوڑ دے اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ لیلۃ القدر کی حسرت۔ لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تصور کریں اگر کسی نے وہ رات موبائل میں گزار دی یا سوتے سوتے گزار دی اور اگلے سال وہ دنیا میں ہی نہ ہو۔ قبر میں لیٹا ہوا وہ انسان سوچے گا، ایک رات جاگ لیتا میری تقدیر بدل جاتی، میری پوری آخرت بدل جاتی۔ قبر کی تنہائی، قبر میں کوئی موبائل نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے۔ وہ رمضان کے روزے گواہی دیں گے، وہ سجدے روشنی بنیں گے، وہ قرآن کی تلاوت نور بن جائے گی، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کی قبر اندھیری ہوگی۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ، سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوگا جب قبر میں انسان کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم نے وہ آخری رمضان اچھے سے گزارا ہوتا تو آج تمہارا مقام کہاں ہوتا، لیکن اس نے وقت ضائع کیا اور آج صرف حسرت ہے۔ ہمارے لیے پیغام، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی سن رہے ہیں، ہم ابھی بدل سکتے ہیں۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید اگلا سال نصیب نہ ہو، ہم کیوں ان لوگوں میں شامل ہوں
جو قبروں میں رمضان کی حسرت کریں، کیوں نہ آج ہی سجدہ لمبا کریں، کیوں نہ آج ہی معافی مانگ لیں، کیوں نہ آج ہی قرآن سے دوستی کر لیں۔ آج جب آپ یہ بیان سن کر اٹھیں گے تو سوچئے گا، اگر اگلا رمضان آپ کی قبر پر گزر رہا ہو اور آپ کے گھر والے افطار کر رہے ہوں تو کیا آپ مطمئن ہوں گے یا حسرت میں تڑپ رہے ہوں گے؟ فیصلہ آج کرنا ہے، کل قبر میں موقع نہیں ہوگا۔ رمضان جا رہا ہے لیکن دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ آئیں، اس سے پہلے کہ ہم بھی مٹی کے نیچے حسرت کریں، ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو قبروں میں رمضان کی حسرت کریں، بلکہ ان میں شامل کرے جن کی قبریں رمضان کی روشنی سے منور ہوں۔ آمین۔ صحابہ کا رمضان کے بارے میں انداز۔ صحابہ کرام رمضان کو عام مہینہ نہیں سمجھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ رمضان معمولی چیز نہیں، یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ رمضان کی آمد پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی عظیم نعمت آ رہی ہو، اور کتنے لوگ اس کے جانے پر روتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اس سے پہلے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے، اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یا اللہ، تو ہی زندگی دینے والا ہے اور تو ہی موت دینے والا ہے۔ ہم تیری دی ہوئی مہلت میں کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے۔ یا اللہ، ہم سے روزوں میں کمی رہ گئی، اگر ہماری نمازوں میں خشوع کم تھا، اگر ہماری تلاوت میں توجہ کم تھی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں اندھیری کھائیوں میں سے کھائی نہ بنانا۔ جب ہمیں مٹی کے حوالے کیا جائے تو ہمارے ساتھ ہمارا ایمان، ہمارا قرآن اور ہمارے سجدے بھیج دینا۔ یا رب العالمین، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔